دوستوں، ان تصاویر میں نظر آنے والے مسلم دنیا کے عظیم حکمرانوں کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ شاہ فیصل کو بھتیجے نے قتل کر دیا گیا۔ یاسر عرفات کو اس کی اپنی ہی بیوی نے زہر دے دیا۔ اسرائیلی ایجنسی موساد نے یاسر عرفات کی بیوی کو یہ مشن سونپا اور بعد میں یاسر عرفات پر جھوٹا الزام لگایا کہ اس کے جسم میں HIV کے وائرس پائے گئے۔ دوستوں، آخر کیا وجہ تھی کہ عالمی طاقتوں نے مسلم دنیا کے ان عظیم حکمرانوں کو انتہائی بے دردی سے کیوں قتل کیا؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ دوستوں، 22 فروری 1974 کو لاہور میں آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسلامی دنیا کے طاقتور ترین سربراہان نے شرکت کی۔ اس اجلاس کی صدارت ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے۔ مغربی ممالک، خاص کر امریکہ اور اسرائیل میں کھلبلی مچی ہوئی تھی اور ان کی انٹیلیجنس ادارے اس اجلاس کو اپنے لیے سنگین خطرہ قرار دے رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس اجلاس میں مسلم دنیا کے طاقتور ترین سربراہان، جس میں پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو، سعودی عرب سے کنگ شاہ فیصل، مصر سے انور سادات، عراق سے صدر صدام حسین، لیبیا سے کنرل قذافی، فلسطین سے یاسر عرفات، جبکہ بنگلہ دیش سے شیخ مجیب الرحمان نے شرکت کی۔ دوستوں، اس اجلاس میں نہ صرف مغرب کی مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو زیر بحث لایا گیا بلکہ ان کے خلاف اکٹھے ہونے پر بھی زور دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی زیر قیادت مسلم حکمرانوں کا یہ متفقہ فیصلہ طے پایا کہ مسلم ممالک امریکہ اور اسرائیل کو تیل کی سپلائی روک دیں۔ چنانچہ فروری 1974 میں امریکہ سمیت تمام مغربی ممالک کو تیل کی سپلائی روک دی گئی، جس کے بعد امریکہ اور یورپ مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو گئے، جس کا توڑ امریکہ نے اس طرح نکالا کہ تیل کی مصنوعات خریدنے کے لیے فی بیرل کے حساب سے قیمتیں مزید بڑھا دی گئیں، پھر ان کی سپلائی دوبارہ بحال کر دی گئی۔ دوستو، دوسری طرف یہ 7 شخصیات اپنی فتح کا جشن بھی نہ منا پائے تھے کہ ان کو عالمی طاقتوں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑا اور ایک ایک کر کے اسلامی ممالک کے ان سربراہان کو رستے سے ہٹایا جانے لگا۔ اب عالمی طاقتوں نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ان 7 اسلامی حکمرانوں کے خلاف ٹھوس اقدامات کرنا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو اور کنگ شاہ فیصل کو رستے سے ہٹانا ان کا اولین مقصد تھا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ دوستو، 25 مارچ سن 1975 کو اس اجلاس کو گزرے ابھی 1 سال ہی ہوا تھا کہ شاہ فیصل کویت سے آئے ہوئے ایک وفد سے ملاقات کر رہے تھے، جن میں ان کے سوتیلے بھائی مسعود بن عبدالعزیز کا بیٹا فیصل بن مسعود بھی تھا۔ شاہ فیصل جیسے ہی اپنے بھتیجے فیصل بن مسعود سے گلے ملنے کے لیے بڑھے تو اس نے یکایک پستول نکال کر گولی چلا دی۔ زخمی حالت میں شاہ فیصل کو ہسپتال لے جایا گیا، مگر شاہ فیصل کی جان نہ بچائی جا سکی۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ ان کے بھتیجے فیصل بن مسعود نے شاہ فیصل کو کیوں قتل کیا؟ دوستو، اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ فیصل بن مسعود اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے امریکہ گئے تھے۔ وہاں اس کی دوستی ایک انگریز لڑکی سے ہوئی۔ یہ اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، جبکہ یہ سب ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد فیصل بن مسعود نے اپنی محبوبہ کو شادی کی آفر کی تو اس نے شہزادے کے آگے یہ شرط رکھی کہ اسے حاصل کرنے کے لیے اسے کنگ شاہ فیصل کو قتل کرنا ہوگا۔ چنانچہ اپنی محبوبہ کو حاصل کرنے کے لیے فیصل بن مسعود نے اپنے چچا کنگ شاہ فیصل کو قتل کر دیا۔ قتل کے فوراً بعد ہی اس کی محبوبہ غائب ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکی اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کی ایجنٹ تھی۔ فیصل بن مسعود نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ 18 جون 1975 کو شاہ فیصل کے قتل کے جرم میں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ دوستوں، شاہ فیصل کے اس بہیمانہ قتل کے محض 5 ماہ بعد بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل بنگلہ دیش کی فوج کی جانب سے کیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان نے 1974 کی OIC کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ 15 اگست 1975 کو بنگلہ دیش میں مارشل لا لگا اور کچھ فوجی جوانوں نے صدارتی محل میں گھس کر شیخ مجیب الرحمان اور ان کے تمام خاندان کو قتل کر دیا۔ شیخ حسینہ واجد اور بہن شیخ ریحانہ خاندان کے 2 واحد افراد تھے جو زندہ بچ سکے۔
دوستو، اسلامی ممالک کے اتحاد میں ذوالفقار علی بھٹو نے کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ پہلی مرتبہ اسلامی دنیا کے تمام طاقتور حکمرانوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 1977 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی، لیکن ان کی مخالف جماعتوں نے یہ دعویٰ کیا کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے، اور 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پر محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا، جبکہ عدالت عظمیٰ نے انہیں سزائے موت سنا دی، جس کے بعد 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ دوستو، مصر کے صدر انور سادات بھی اس OIC کانفرنس میں شریک تھے۔ انہیں بھی بعد ازاں اسلامی جہاد سے تعلق رکھنے والے خالد اسلم بولے نے قتل کر دیا۔ خالد اسلم بولے مصری فوج میں لیفٹیننٹ تھا۔ انور سادات کے قتل کا فتویٰ ایک نابینا مولوی عمر عبدالرحمن نے دیا، جس کا زیادہ تر وقت امریکہ میں گزرا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ CIA کے لیے کام کرتا تھا۔ دوستو، 1974 کی OIC کانفرنس میں فلسطین کے صدر یاسر عرفات نے بھی شرکت کی تھی۔ یاسر عرفات کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی جانب سے زہر دیا گیا۔ اس کی بیوی، جو کہ موساد کی ایجنٹ تھی، جس کے ذریعے یاسر عرفات کو بھی رستے سے ہٹا دیا گیا۔ موت کے بعد CIA اور موساد نے مشہور کیا کہ یاسر عرفات کی موت HIV کی وجہ سے ہوئی، لیکن بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ یاسر عرفات کو سلو پوائزن دے کر قتل کیا گیا۔ دوستو، اس کے بعد صدام حسین کی باری تھی۔ صدام حسین روز اول سے امریکہ کا دشمن تھا۔ امریکہ نے کیمیائی ہتھیاروں کا ڈھونگ رچا کر عراق پر حملہ کیا اور صدام حسین کو پھانسی پر لٹکا کر اس کی حکومت اور زندگی کا خاتمہ کر دیا، اور اسی طرح صدام حسین کو بھی OIC کانفرنس میں شرکت کی سزا ملی۔ دوستو، معمر قذافی اس کانفرنس کے شرکاء میں سے قتل ہونے والے آخری مسلم حکمران تھے۔ کنرل قذافی باغیوں کے ایک ڈرینیج پائپ میں چھپے ملے، جہاں یہ نیٹو کی بمباری سے پناہ لینے کے لیے چھپے ہوئے تھے۔ اس جنگ میں باغیوں کو امریکہ کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ دوستو، معمر قذافی کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور ان کی لاش کو لیبیا کی سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ دوستو، امریکہ اپنا آخری مشن پورا کرنے میں کامیاب رہا، اور اسی طرح مسلم دنیا کے ان تمام طاقتور ترین حکمرانوں کو چن چن کر مارا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔